حج بیت اللہ تے حاجی جا رہے ہیں، عرب دا صحرا ہے، گرمی دا موسم ہے، ہائی دا زمانہ ہے، ادھر میں اپنی ناقہ سواری سے جا رہے ہیں، اچانک این دوپہر دا ویلا صحرائے عربی جرائے تو امراتن ضعیفتن فی الوادیہ میں تنہا پرددار مزدور نو سفر وچ ویکھے، میں ڈر گیا، دکھاؤ بھی تھی، آدھے میں حیران ہو کے قریب گیا، میرے آدھے میں برقع پوش مستور نو صحرائے عرب دوپہر دے ٹائم ایک گلے سفر کر دیں، ادھر میں سجے کبھی دیکھے کلی مستور ہے، قافلہ کوئی نہیں، ادھر میں ڈر گیا، میں قریب جا کے پوچھے من انتے تسی کون ہو؟ ادھر میں تعارف پوچھے میرے لئے کہ قرآن دی آیت پڑھی قل سلام فسوف تعلمون، سلام کرو پھر جانو میں کون ہوں۔ ادھر میں نے شرمندگی محسوس، فسلم تو علیہ، میرے مائنڈ میں نہ کہ غلطی میری ہے، میرے سلام کرنا چاہیے، ادھر میں سلام کیتے، سلام دے بعد میں نے کہا میں نے اینا انتے، یعنی تسی کتوں آ رہے ہو؟ ادھر میں دوسرا سوال دے جواب تے محلہ گلی وطن قبیلہ کتوں آ رہے ہو؟ پھر قرآن دی آیت پڑھی وَيُنَادَوْنَا مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ دور دراز کے علاقے سے ندا دیتے ہیں، مکان بعید علی آیت پڑھ کے میں دس میں بہت دور تو آ رہی ہوں۔ ادھر میں حیران ہوں، دو سوال میں کیتے نے جواب اس قرآن دی آیت، ادھر میں تیسرا سوال عمدن کیتے اینا تریدین، میری جانا کسے چاہتے ہو، ارادہ منزل کیا ہے؟ ادھر تیسرے سوال دے جواب پھر قرآن دی آیت پڑھ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے امیروں سے حج بیت اللہ واجب کیتا ہے۔ مہربانی جی، مہربانی جی، ادھر آیت پڑھ کے میں دسیا کھاندے پیندے گھر نال تعلق ہے، میں امیر ہاں، صاحب سربت ہاں، میرے سے اللہ نے حج واجب کیتا ہے، میں حج بیت اللہ سے جا رہی ہوں۔ ادھر میں ہوں ڈر گیا، بھاویں مرد آدھے میرا سر دا پسینہ پیروں سے نکلے، ادھر میں ڈرے اس واسطے ترے سوال میں عام پوچھے نے، بی بی قرآن دی آیت پڑھی، اس کہ میں نے پرابلم نہیں ایتم پڑھ دی، میں جس بات ڈرایا 6666 قرآن دی آیتیں چوں، کیونکہ وہ آیت پڑھ دی ہے جہاں میرے سوال کا جواب ہے۔ مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، مولانا جی حیدری، اس کے میں ڈر گیا، یہ صرف حافظہ نہیں، یہ قرآن و مطالب و مفاہیم و ترجمہ سمجھتی ہے۔ میں عام سوال کیتے ترے سوال ترو جواب قرآن دی آتا اور وہ ایسا جنہیں کہ میرے سوال کا جواب آتا ہے۔ میں ڈردے ڈردے پھر پوچھے انت من الجن او الانس، بی بی تسی جن ہو یا انسان ہو؟ میں ڈر کے پوچھے عرب دا صحرا تنہا مستور یہ پڑھتی قرآن ہے، اگر میں پوچھے جن ہو یا انسان ہو، چوتھے سوال نے جواب پھر آیت قرآن دی پڑھی یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے اولاد آدم اپنی زینت برقرار رکھو۔ بنی آدم اولاد آدم والی آیت پڑھ کے دسے سنا گھبرا، میرا تعلق جنات نال نہیں بشریت نال، میں اولاد آدم اگر ہوں میرے صاحب صاحب میں اپنے ذہن نو یکجا کیتے، میں سیاق و سباق اکٹھا کیتے، میرے ذہن میں دسے امیر ہے، کھاندی پیندی ہے، حج بیت اللہ تے جا رہی ہے، فقیہ ہے، حافظ قرآن ہے، اگر جی اتنی پڑھی لکھی ہے یقیناً بغیر محرم دے حج تے نہیں جا سکتی، بھائی جن اتنا قرآن یاد ہے، دین کے مسائل تو واقف ہے، یہ یقیناً محرم نال ٹری ہے، قافلے نال ٹری ہے، عرب کا گندا ماحول کی اجازت ہی نہیں دینا پردہ مقصود تنہا سفر کرے، ڈاکو کا راج ہے، لٹیریاں کا شہر ہے، اس اگے میرے ذہن آ کے یہ ٹری قافلے نال بی بی قافلے تو نکل گئی،
ادھر میں پوچھے متا ان قطعت عن القافلہ، یہ کسی قافلے نال ٹرے تو نکھڑ گئی وہ کتنا دن دے؟ ارے میرے الویگ کے پھر قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ زمین آسمان 6 دن پیدا کی۔ نہیں تقریر سن رہے ہو اج ایسا سنو بندے آدھے جی جی ذاکر ان پڑھ میں صدقے ہوا آدھے میں پوچھا قدم نہیں کھڑے ہو قافلے تو جواب جدی اللہ زمین و آسمان 6 دن پیدا کی، 6 دن والی ایت پڑھ کے میں دسے 6واں دن میں نکھڑ گئی۔ آدھا میرا شک یقین بدل گیا، بالکل ایسا ہے، ٹوری قافلے نال ہے بچے دے رشتے دار محرم نے یہ نکل گئی، نکلیے تے سامان تے کھان پین دا سارے قافلے دا ایک اٹھتے، علیحدہ علیحدہ کھانا ہوندے نہیں، پورے قافلے دا ایک جگہ سامان خردلوش، یہ نکھڑ گئی تے بھوکھی ہوئے گی۔ آدھا میں پوچھا آتستطیعن من الطعام، بی بی قافلے تو نکل گئی، بھوک شک لگی، یہ کھانا دیواں؟ بنگالی لاہور دا بیدار مجمن۔ اگر میں پوچھا جے نکھڑ گئی اور 6واں دن میں بھوک شک لگی جے کھانا دیواں؟ میرے الوے کے پھر قرآن کی آیت پڑھ کے دی ما خلقنا جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے وہ جسم پیدا ہی نہیں کیے جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ تیرے حق سلامت بھائی، تیرے حق سلامت، ایسے جملے تو بولتے انسان کو مہربانی سے یا ما خلقنا ہم نے وہ جسم خلق ہی ما خلقنا جسدا، وہ جسم ہم نے خلق ہی نہیں کیے، لا یاکلون الطعام، جو کھانا نہ کھاتے۔ آیت قرآن کی پڑھ کے دسیا جیڑی شے مجسم ہے انہوں کھان پین کی لوڑ ہے، میرا جسم ہے تو میں نے بھوک ہے۔ اگر میں اپنا ذات رب نشکیت ہے فت ہم تو ہاں میں کھانا دیتے بی بی کھانا کھا لیں، کھانا کھا کے ٹر پہ، ادھر میں بھی ٹر پہ، حالانکہ میں حیران ہوا اگے بہت سلو آہستہ چل رہی ہے، کھانا کھا کے ترکھی ٹری، حتیٰ کہ میرے ناکا سواری تو تیز ہے۔ ادھر میں قریب جا کے آخیا لاتا جلدی نہ کرو، سفر لمبا ہے، مکہ دور ہے، آہستہ کرو اک جاؤ گے۔ ادھر میرے لیے کہ پھر قرآن کی آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ طاقت تو زیادہ بوجھ چواندہ ہی نہیں۔ نہیں مہربانی ہے جی میرا ترجمہ سمجھ کے بات دے رہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ عادل ہے جنہیں اللہ اوقات تو زیادہ بوجھ نہیں چواندہ۔ میں عدل کر رہی ہوں، میں اپنی جسمانی طاقت عین مطابق چل رہی ہوں، میری تو اتنی قوت ہے میں چلا۔ ارے میں حیران ہونا، میں گل عام کرتا قرآن دی آیت لگتی ہے، اسی ویلے پھر بدی آیت پڑھتی ہے، تے ہر آیت وہ پڑھتی جہد میرے سوال کا جواب ہے، میں سمجھاندی نہیں۔ ارے میرے ضمیر آخیا ہے شرم کر، اینی جو سے چکر لا کے اللہ نو راضی کرنا تے ایس فقیہ حافظہ اس حاجر بی بی دی خدمت کر، اس سے بھی کی حاجر آئے ہائے کرنا کہ اللہ راضی ہے۔ آدھا میں اپنی ناک کا قریب کر کے میں کہ بی بی میں نہیں حج بیت اللہ سے جا رہے ہیں، منزل لے کے سواری سے نہ جو بیٹھ جو، میں تو اپنی سواری سے بٹھا لینا۔ آدھا کہ جہاں میں گل کی ہے مطمئن ہو کے مسکرا کے جواب دیتا ہوں۔ آدھا میں اپنے بڑا دہن کیتا ہے، آؤ جی میرے نال سواری کے ہم رکاب ہو جو۔ آدھی پہلی باری بی بی کے چہرے سے جلال آ گیا، میرا ویک کہہ دیے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان کے درمیان دو خدا اکٹھے نہیں ہوتے۔ اے جملے تو بولو تو پھر لطف لے لو کان، پھر قرآن کی آیت پڑھی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر زمین آسمان کے درمیان ایک خدا کے علاوہ دوسرا ہو لفسدتا، فساد ہو جائے، تباہی و بربادی ہو جائے۔ قرآن کی آیت پڑھ کے میں چھڑک کے دسیا جی دو خدا نہیں ہوندے،
تے میں ایک سواری تے کٹھے نہیں ہوں گے. تو مردے تو مردے میں مستور ہاں، تو غیر محرم ہے تیری نہ محرم. چلے حج بیت اللہ عبادت ہے، میں تے نال کیویں بیٹھ سکتی؟ اوپر سے کریم آیا تو معذرت، میں قانون خدا دس رہا ہوں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. تو تے میں ایک سواری تے نہیں بیٹھ سکتے، فساد ہو جائے گا. کیوں؟ تو مرد میں مستور ہے، تو غیر محرم ہے تیری نہ مان، تو تے میں کٹے تیری ضرورت ہے. اور میں ڈر گیا، میری ضمیر ملامت کی تھی. میں حیران ہویا، یہ صرف حافظہ نہیں فقیہ بھی ہے. یہ تو دین مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ تو واقف ہے. اگر میرے ضمیر میں ملامت کی تھی، میں چھال مار کے تھلے لگا. میں کہ جی تسی بہو، میں تھوڑے سواری دی مہار پکڑ کے میں ٹوڑے. اجے یہ آفر بی بی میری قبول کی تھی. میں لکھاں تو بیٹھ کے میں کہ تسی تھوڑا جہا صحیح کٹو، 6واں دن پیدل پہ ٹر دے. تھوڑا جہا میں پیدل ٹر لینا، پھر جب میں تھک گیا تسی ٹھیک سب تسی پریشان تو نہیں ہو. بس میں مکا کے نتیجہ دینے لگا. زیادہ دیر سما کرائی کی مقصد نہیں کہ نتیجے سے پہنچا. اگر میں پھر مہار پکڑی ہے، بی بی سوار ہو گئی ہے، میں ارادہ ہی کیتے ہوں میں نہیں بن جتنے مستور بیٹھی ہے بس یہ بیٹھی رہے. آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ عرب دی شدت و حدت گرمی سفر کیتا ہے، تھک گیا جانور، میں بھی تھک گیا. میں اچانک ویکھیا سامنے ایک چھایا دار درخت نظر آیا. اگر میں اپنے ناکا دی مہاروں سے پاس پھیری، چلو تھوڑی دیر جانور صحیح کر لے، اسی بھی صحیح کر لیے، پھر تھوڑی گرمی دی شدت مکے اگلا سفر کر دیں. آدھا میں جی قریب گیا تو میں ویکھے اس درخت کے تلے تو بندے پہلے بیٹھے. اگر میں ساری سال نظر آئے تو میں ویکھے کہ بہت بڑا قافلہ ہے. اگر پہلے تو میں ڈر کے رک گیا، شاید کوئی ڈاکو نہیں. لیکن میں ویکھے ہیں وہ صرف مرد نہیں، بچ عورتیں بھی. اگر میرے ضمیر مطمئن ہے، خیر ہے، یہ کوئی حاجیوں کا قافلہ ہے. اگر فوراً میرے ذہن سے لہر دوڑی، ہوئے نہ ہوئے وہی قافلہ جس دن نکلی. اگر میں این رک کے سوچ رہا ٹراں نہ ٹراں، وہ کون ہے اسی کون ہاں. اگر میں رکیا تو میں ویکھے اس قافلے سے 4 جوان اٹھے. فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَشْبَابٍ مُتَوَجِّهُونَ إِلَيْنَا. 4 جوان اٹھے نے ساڈے ال ٹر پے. اگر میں انہاں دی ٹور ویکھی، انہاں دا چہرہ ویکھیا، اگر میرے پاس کوئی ڈاکو نہیں. انہاں دا لباس، انہاں دا حلیہ، انہاں دا چہرہ، انہاں دی ٹور دستی، یہ ڈاکو تے نہیں. اگر میں ویکھے بی بی الو تے نہیں پریشان. اگر عورتوں کے مطمئن ہے، میں تھوڑا ڈریا. اگر ادا اطمینان وے کے میں حوصلہ آیا، میں یقیناً نہیں قافلہ ہے جدھر نکل گئی. یہ جڑے 4 لڑکے نوجوان آ رہے ہیں تو کوئی لگتے ہونے. اج قریب آئے نے تو میں اس بی بی کا چہرے وال ویکھیا، ومن ہاؤلائے علاقے، اے بی بی جڑے 4 نوجوان آ رہے ہیں تواڈے کچھ لگتے ہیں؟ یہ کوئی رشتے داری ہے جڑے 4 لڑکے آ رہے ہیں؟ میرے سوال کے جواب پھر قرآن کی آیت پڑھی سبھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دنیا کی دولت سے بیٹے دنیا کی زینت ہوں گے. میں سب کیا المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت نے. بیٹے والی آیت پڑھ کے دسے 4 میرے پتر. میں حیران ہوا، 4 سامنے ناکا دے ان آ کے قطاری کھلوتے نے جی مجرم مالک کے سامنے کھلو. این گزرا کو چکائیں گے. ارے چوہاں کا چہرہ ویکھو. جواب شعیب نبی گزرے، انہوں نے بیٹیاں بھیڑ بکری نہیں چرا رہی. موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوئے، ریوڑ کے نال ٹردیاں ٹردیاں بچیاں دور نکل گئی، رستہ بھول گئی. جناب موسیٰ علیہ السلام انہوں نے باعزت حفاظت نال ریوڑ کو پانی پلایا، باعزت حفاظت نال بچیاں کو گھر پہنچایا. بچیاں شعیب نبی دیاں بابے دے سامنے آ کے آدیاں یا ابت تاجر ہو. قرآن دی آیت ہے، بابا اس کو اجرت دو، بابا ساری بڑی خدمت کی تھی، بابا یہ بہت غیرت مند ہے، بابا سن جانتا بھی نہیں کہ ساڈے ویکھیا بھی اس نے.
یا ابا تستاجر ہو قرآن دی ہے کہ شعیب نبی دی بیٹیاں بابے نال گل کی تھی اج بھی آئے تھے یا ابا تستاجر ہو بابا اس کو اجرت دو آدھے چارے لڑکے ہیں کھلوتے نے بیوی ناکہ سے بیٹھی ہے وہ آیت پڑھی ہے جی شعیب نبی دی دہیاں پیو دے سامنے پڑھی ہے پترا نے کہہ دی یا ابا تستاجر ہو بابا اس کو اجرت دو آگے یہ پتر وہ اشارے سمجھ جائیں اس اجرت والی آیت پڑھی ہے جو جیب ہاتھ پایا اس دور دی جو درم درار کرنسی ہے جو میرے لئے پاسے کی تھے آدھا میں جھولی کی تھی تو اسے میرے لئے کو بھی فرنٹ سے بیٹھ کے پلیز میرے ایک سلوات بھیجو بھائی آل محمد میری نصیب آگے میں مقالے مالک زندگی صحت نال دراز کرنا حاصلین ناظرین بد تو محفوظ ہو تھوڑی توجہ میرے میں ایک نتیجہ دیا آدھا انہیں چوہا ماں دے آکھے لا کے میں نے اجرت دیتی پیسے دیتے آدھے وہ ویدی رہی ہے جتنے دین دے رہے میں این جھولی کیتی ہے تو ویدی اس کتنے دیتے ہیں اس کتنے آدھے میں این کرن لگا تو اس بیوی پھر پترا لے کے قرآن دی آیت پڑھی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ جس سے چاہے دگنا دیتا ہے میں صدقے بھائی جس سے چاہے دو گنا دیتا یہ دو گنا لی آیت پڑھ کے اثر یہ خدمت زیادہ ہے تھوڑی نیاز تھوڑی اور دیو فازادونی انا میں اور ڈبل کر کے دیتے انا ادھر میرا پیمانہ مراد پر ہو چکا ہے انا میں ٹردا ان چون دے سامنے جا کھلوتا میں کہ یار دس سکتی ہو تسی کون ہو یہ کون ڈیڑھ 2 گھنٹے ہو گئے نے یہ پاس بازمت مستور نال میں محو سفر ہوں میں کوئی 7 8 9 سوال کیتے نے عام ہو سکیا ہر میرے سوال دا قرآن دی آیت پڑھ کے دے دی تے صرف آیت نہیں پڑھ دی وہ آیت پڑھ دی ہے جس وچ میرے ہر سوال دا جواب میں سمجھاندی بھی بول دی ہے لیکن قرآن بول دی دس سکتے ہو کون ہے تسی کون ایک اگے بجے ہو سکے میرا نام داؤد ہے اسی چارے بھیرا ہے یا امو نا یہ ساری ماں ہے میں کہ مسموہا اس بی بی دا نام کی ہے تھوڑی بعظمت ماں دا نام میرا لے کے دے فضت جاری الزہرا تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے ہاتھ سلامت تیرے ہاتھ سلامت مل کے بھائی سارے یک زبان تائید فرما ہاتھ اونچا مل کے ہے نری ہے یا امنا یہ ساری ماں ہے فضت جاریت الزہرا نام فضہ بنت مصطفیٰ دی نوکرانی آدھے میں نچوں دے ہاتھ میں کہ یار تسی کتنے مقدران اتنی عظیم ماں باپ دے بیٹے 8 9 سوال میں کیتے نے ساری گلاں قرآن چو کر دی اس لیے داؤد روم نے اسے کہ والذی نفسی بیدہی میں نے ذات دی قسم یہ ذات دے قبضے قدرت میری جان ہے تو 2 گھنٹے دی گل کرنا ہے ماں تکلمت منذ 20 سنتا الا بالقرآن ساڈی ماں 20 سال ہو گئے قرآن تو بار آج تک گل ہی نہیں کی تھی بولی نہیں سلام ہی نہیں شروع سے 1.5 گھنٹے دی بات پہ راندی ساڈے نال ہے گلاں ساڈے نال کردی ہے ساڈیاں سندی ہے جواب دیندی بھی ہے سمجھاندی بھی پڑھدی قرآن 20 سال ہو گئے ساڈی ماں قرآن دے بعد نہیں ہوئی میں اپنے اہل سنت بھائیوں تو پوچھنا چاہنا جی 20 سال قرآن نہیں بھولی وہ سیدہ مسئلہ کی میں بھول سکتا میں صدقے ہوں کون ہے فضا ظاہراً افشن اشکبوس بھی دھی ہے داؤد و یحییٰ دی ماں ہے وطن کے نام ہے مومن مصطفیٰ اس کا نام فضا رکھے کوئی بندہ میں حقیقت دس دے فضا دی کی وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ یہ انہوں جو ہیں جنہوں دی حقیقت اللہ کی سندسی نہیں بہت شکریہ یہ تھوڑی توجہ ہی میری رات اگر کسی نے اس کی حقیقت کا پتہ لگے میں نے سے فقہ جعفریہ
شریعت مصطفیٰ دا پہلا قانون ہے معصوم نو غسل معصوم دے وے. کوئی دس سکتا ہے فضا کون ہے؟ معدن عصمت حجاب قدرت بنت مصطفیٰ دے غسل فضا شامل ہے. کون ہے فضا؟ 18 بھیراواں دی بہن شام دے جنگل ٹر گئی. اللہ دیا 2 عظیم حجتاں موجود ہیں. آج اس امام کا جنازہ اٹھے گا. زین الآباد باقر العلوم 2 وقت امام موجود نے. غسل دینے والی فضا کوئی دس دے فضا کون؟ اللہ مما لا یعلمون ظاہراً جنہاں دیاں کنیزاں دی حقیقت نہیں پتا انہاں دے مالک دے حقائق سے کون جانے. کچھ دن بابے دے بعد تختاں تے بیٹھی ہے جڑے عام معلومات ساڈے کول خواب آیا یا اشارہ آیا 4 پتروں کھلوا کے پیا دی تخت تواڈے شاہیاں تواڈیاں حکومت تواڈی. میرا سلام میں جا رہی ہوں کتنے اسے کہ میں روحانی مریض ہاں علاج سے جا رہی ہوں. حکیم کتنے اسے کہ سنے مدینے رکھ لے. ہم اسے تیاری کریے قافلہ کنیزاں نوکرانیاں کچھ آزادی ہیں ماں اگلے دن پتہ لگے عمل والی غریب نہیں. داؤد دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے دی میں کلے جانے تے پیدل جانے. سنے وہ حیثیت نہیں ویدے نیت میں خدا کرے انہوں نے میری نیت پسند آ. اکلے جانے پیدل جانے. ہم پیدل کیوں؟ ہو سکے جا خواب میں اشارہ ویکھے لگتا ہے مینوں تے ٹرنا بڑا پڑا. میرا دل نہ تو ٹرنا شروع کر. اما سارے واسطے کے حکم اس تو بڑے بادشاہ بن جاؤ اس تو زیادہ تھوڑی شہید وسعت پھیل جائے. میں ماں کی ایک گل نہیں بھولنی وصیت سمجھو چاہ جی منت سمجھو چاہ. اما حکم فرمائے جی بڑے بادشاہ بن جاؤ جتنے کسی غریب کا جنازہ وے. میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی اپنی شاہی سے مان نہیں کرنا اس کی غربت ہے صاحب وہ شریک جنازہ ہونا ہے ممکنہ مدد کرنی اس کی. ٹھیک ہے پتروں وصیت کر کے پیدل ٹر کے مدینے آئے. جمعے کا خطبہ پڑھ بیٹھے نبی کچی دیوار مسجد نبی نال تھکی ہوئی کنڈ لا کے بیٹھے. آمینہ دلال دی نگاہ ہوئی صحابہ چلے جاؤ گھر میری عزت دار مہمان آؤ. سر پہ ہاتھ رکھ کے دن جی آئی میری فضا تھی رنی حیران ہوئی ہے اج پہلا دن ہے اسے میں بیٹی کیوں آتی پر میں نے جس معیار سے تیرا ظرف کم از کم میں محمد جی ضرور آ نال لا کے دروازہ عصمت آئے. ان نماز یرید اللہ دی آیت پڑھی حجاب قدرت مادن عصمت بیوی پاک دروازہ کھولیا. بیٹی نے سر سے ہاتھ رکھ کے دن سیدہ روز آتی ہیں نا میری بہن کوئی نہیں. جی بابا فرمایا اللہ نے تین تیرے مزاج والی بہن عطا. کون ہے فضا جہاں مزاج مزاج سیدہ ہو. میں صدقے ہوں وہ بعد فضا دے سر سے ہاتھ رکھ کر لے فضا زمانے کی میری ایک ہوتی کوشش کریں جنال وفا کری. پھر کم کرتی تھکتی نہیں چکیاں چلا رہی ہے برتن دھو رہی ہے جھاڑو دے رہی ہے شہزادی ہو کے کھانے پکا رہی ہے. آمینہ بلال ایک دن پوچھا تھکتی نہیں جی تھک جانی ہے پھر آرام کیویں کرنی ہے ابھی تھکی ہوئی نو جلے دو پاسے جنت سلطان نکے نکے ہاتھ متھے تے رکھ کے دینا اما ساڈا سلام تیری قسم تھکاوٹ مک جاتی. وہ میں صدقے ہوا 11 ہجری 28 سفر مصطفیٰ دی زندگی کا ذکری آخری دن ساری اہل بیت نے بلایا فضا میرے حجرے تم ہی آ میری بیٹی ہے تو جی بادشاہ فرمایا میں دنیا تو جا رہا کوئی شے منگ جی کسی شے دی نہیں فضا میرا حکم ہے قدمہ تے ہاتھ لا کے یہ حکم دیتا جی تے زندگی لمبی دے دی. فرمایا نا فضا یہ دنیا امن دی جگہ نہیں ابتلاء و آزمائش دی جگہ ہے اتنے نہ چوکھا رہو. یہ دنیا اچھی ہوتی تو میں دنیا نہ چھوڑ دا
نہیں یا رسول اللہ میں اپنے واسطے زندگی نہیں منگتی. کدے واسطے منگنی؟ تیری اولاد واسطے. فرمایا میں محمد زامنہ میری بطول بیٹی نال تو زندگی گزارے گی. ابھی نہیں یا رسول اللہ زہرا دے بعد بھی زندگی چاہیے. اس تو بعد کی کرنا؟ ابھی میرے دل نے شام دے جنگل کلیا مرنا. رسول اپنے درد بھول گئے, سجدہ دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے آتے راز دیا گلوں کی کھل گئی. تین کی دسے میری بطول بیٹی شام دے جنگل چھڑنا. پھر میں تیسری رات بہن بھرا تہجد پڑھ کے حسین عصمت سراج باندھ دیں. حسین ہاتھوں دے ڈیکے مار کے کوئی نقشے بنا ہے. آلیا بہن پوچھتی یہ کہڑی جگہ ہے؟ ادھی میری جاگیر ہے. یہ کہڑی جگہ؟ میرا نور محل ہے. یہ میرے عباس ہے. ایسے میرا لشکر ہوئے گا, یہ میرا اکبر ہوئے گا. کرتے 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 اخیر سے پوچھتی ہے حسین تیری جاگیر میری جگہ کتنے؟ فوسر شبیر آتے نے تیرا حصہ میری جاگیر چھوڑی نہیں. تو قاتل اپنے شہر کلے عمر کا. اس نے بہت رو دی ہے یا رسول اللہ میں تیری زینب نو روکیا نہیں گئی. میں نے اپنی خاطر زندگی نہیں چاہیے. زندگی میں اتنی دے جی شام دے جنگل کلے عمر میں اس نال بھی وفا کرا. فرمایا وعدہ ہوا تو میری مسافر شام بیٹی نال گزارے گی. ماں نال دربار چ رہیے, دھی نال بازار کر توحید و رسالت بچا کے 18 مہران دی بیوارث بہن امیر المومنین دی غریب تھی شام کے جنگل مک گئی. غسل دینے والی فضا ہے قبر اجنال ہو کے لوایا ہے. تابی کی قبر بند ہوئے ہیں میں بہن کرا زیادہ دیر سما خراشی مقصد نہیں. حراندی آلیہ کی قبر سے بیٹھے نے پیو پتر پیروں کے پاس یہ بخشن بیٹھے. اخیر ضرور نے پتر باقر دے موڑے سے ہاتھ رکھ کے دردن کا قرآن پہ دادی جی کرا پر میں اتوں نہ چلیے کتنے مدینے کھڈا صاحب ہر کیا دی میرا تو یہ مدینے جسے رن موئی کی قبر بن گئی. نہیں دادی پر میں سجاد اگر کوئی میری اجرت بن دی ہے میں کچھ عرصہ تھوڑی ڈیوٹی کی تھی اج میں میرا صلہ دے دو. دادی کے دے فرمایا صرف اجازت دی قبر دی مجاوری تھوڑا حکم خدا ہے میں حکم نہیں دینا. تھی حکم دے دیتا تو پھر میرے سے واجب ہے واپس جانا. میں تھوڑے نانے کو زندگی اسی واسطے منگی گئی. اتنے جنگل کے کر سو فرمایا ایک میں دی قبر دی مجاوری کرا. دوجا دمشق عالمی منڈی ہے روز قافلے گزرتے ہیں. میں پانی بہان دے بہانے قافلے رو کے قافلے دساں گی جہد کو چپ کر کے پہ گزرتے ہو مشکل کشا دی یہ کچھ منگ کے جاؤ سلام کر کے جاؤ. پھر پیو پتر واپس چلے گئے. 35 سال پڑھنا سوکھ ہے سونا سوکھ ہے قبر نال نبھانا ہو. 35 سال فضا دی مجاوری قافلے آندیاں اٹھتی آئی بیٹا اس سرے را زرخری جاگیر ہے میری سین پاک. اتنے درخت باغ اتنے لوگ اکثر قیام کرتے ہیں. قافلہ رکے تو اٹھیے ضعیف تلیاں کا سہارا لے کے بیٹا گرمی ہے پانی پیواں. قافلے سلار خستہ حالی ویکھی میلا لباس ویکھیا ضعیفی ویکھی. اس نے یقین ہو گیا چلو کچھ منگے گی دے دیں گے. اچھا وڈی اماں پلا دیو. ایک ایک قافلے والے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیوا بیٹھے تھے قافلے سالار کوئی درم کے دن ایلو وڈی اماں قبول کرو ٹھڈا صاحب ہر کہہ دیے ایڈے اوکھے ہو کے ٹھڈا پانی بیٹھے واسطے نہیں. حیران ہو گیا کوئی اور شے چاہیے یہ عقیدت اور بڑھ گئی. ضعیفہ میرے قافلے سامان دنیا کوئی پارچہ لباس کوئی کھان پین دیا چیزاں کوئی چادر برقع پر میں کوئی نہیں چاہیے نہیں. وڈی اما کوئی شے تے مانگ جی لوگ آخر کوئی شے مانگ ہوں کچھ مسلمان ہو جی مسلمان ہاں پر میں جی مسلمان ہو تو مصطفیٰ دا حکم ہے تسے نو پانی پیوا کے جیڑی دعا منگے قبول ہوں گی. پیسے نہیں چاہیے زر نہیں چاہیے. اگر کوئی دینا چاہتے تو ایک دعا در میرا خیال ہے ہر بندے کی ہائے نکل جائے گی.
سارے دعا دے ہاتھ سے وڈی میں منگاؤ کہ منگانا سی امین آخنے سچا صاحب ہر کدی دعا منگو نہ ایک میرا سجاد ہے وہی رات نہیں پی وہ میرے سجاد کی رات رک جائے میرا 40 مہینے کو بچ گیا مرحبا کون کرے اتنی وفا چلو یہ سنو سنیا نہیں دیکھنے والا نے پڑھ پڑا مغربین کی نماز عالیہ کی قبر سے پڑھ دی ہے آئے تھے دمشق اور زینبیہ ایک ہو گئے نا پچھلے 9 میل باہر جنگلوں میں قبر ہے تنہا قبر ہے مغربین پڑھ دی آئی علی دی دھی قبر نال جلے اندھیرا چاہتا ہی نہ پھر مسے پہ ہاتھ رکھ لو عالیہ اللہ دے حوالے زندگی رہی شروع آ جائے 18 میرا والی بہن کی قبر حل جانی اما ہوں شام ہو گئی ہے کتنے جاؤ گے آخنا غریباں نے قبر تھی تھکے نہ پھر اتنے کیوں فرمایا حسین کی چھوٹی تھی کبھی ڈری ہوئی شمر دیا جنگل تو میں ساری رات سکینہ بھی قبر نال مرحبا یہ پھر پیدل ٹر کے 9 میل معصومہ کی قبر پہ ساری رات معصومہ نال گلا کرتی تیرے اصغر دے ارمان تیرے اکبر دے ارمان تیرا بابا ٹکڑا ٹر گیا فجر تک اتنے راندی فجر پڑھ کے پھر مسے پہ ہاتھ رکھ لو حسین کی پیاری بیٹی زندگی رہی چراتے پھر آ جاؤ اللہ اکبر میں جب پہلی دفعہ شام گیا غریباں نے قبرستان جناب فضا دی قبر اجے میرے ذہن کے نقشہ موجود ہے سبز یا گنبد ہے چھوٹا ایک کمرہ ہے اس پہ گنبد ہے یعنی میں اس دن دیکھے کہ جناب فضا دا تعویذ قبر اور دیوار ایک بندہ صرف طواف کرتا غریباں نے قبرستان بہت چھوٹا جہا سادہ جہا لکڑ کا دروازہ لگے میں اپنے قائم دی تیاری کھلوتا ہوں میں باوضو کھلوتا ہوں میں چوکھٹ فضا تے متھا رکھا ہے گناہگار ہاں لیکن اس نسل چوں شکریہ ادا کروں تیری مہربانی تو سید عالیہ نال نہیں رلی جی میں چھکیاں میں اپنے قافلے سالار تو پوچھا ایرانیاں ساریاں زریاں سوہنیاں بنوائیاں نے انہوں نہیں پتا حسین دی منہ بولی ماں آئی اب تو بنتا ایرانیاں دا فضا دی سونی قبر بنا دے انہوں نے آخیا جی اتنے پتا لگا ہے کوئی کویت دا سید آئی مومن آئی بہت بڑا رئیس تاجر آئی وہ انہیں زواری چاہے تو اس بی بی پاک دی قبر دی خستہ حالی ویکھی گورنمنٹ آف سیریا نال اس رابطہ کیتا اس کہ اگر میں پرمیشن دیو تو میں اپنے خرچے تے فضا دے سونی مزار بنانا انہوں نے بنوا لے سان اعتراض کو نہیں لیکن پوچھ لے بنوان نہیں دے ہو سکے جی ٹھیک ہے توسل کیتا اس بی بی پاک کے نال بی بی بیٹی کو اشارہ فرماؤ میں سید آسی مقروض ہو تھوڑے کم از کم میں تیری سونی مزار بنا تھا بھی جناب فضا فرمایا خبردار میری سونی مزار نہ بنوایا اور سید کمیٹی رو گیا کیوں بی بی میرا کیا مال محبت نہیں میری نیت ٹھیک نہیں میرا پیسہ ٹھیک نہیں پر میں نیت تیری ٹھیک ہے دولت تیری محمد ہے لیکن مہربانی کری میری سونی زری نہ بنائی کیوں اشارہ کر کے ابھی جی میں نوکرانیاں نہ تھوپوں سے دوسری گئی تھوڑے بندے ہائے کی مدینے محمد کی قبر سے سایہ ہوئی میں ہاں زہرا دی نوکرانی فضا تو جا رہی ہے تو زہرا میری وفا سے ہر پاسی میری سونی مزار نہ بنو میں صدقے ہو پاؤں سلام کرنا سادات سیدادیاں مسلیاں دے کھلو کے دا شکریہ ادا موسم سادات کا نام فضا مقروضہ سی سیدی 35 سال مکے مجاوری دے 95 ہجری کل 5 محرم ضعیف ہاتھ نال سہارا لے کے اٹھن لگی اٹھ نہیں سکی تے جھڑ پئی جی قاری قرآن سے منہ رکھ دینا تعویذ قبر عالیہ سے منہ رکھ کے پیا دی زینب تھک پئی عرش خدا دا حل ملک الماؤ جی مالک جا شام دے بارو سیدہ دی کنی کھا گئی ادب نال عزت نال سختی نہ کریں، بطول دی نوکر جی میں آنکھیں ونج کریں، 35 سال مکے مجاوری دے 95 ہجری کل 5 محرم ضعیف ہاتھ نال سہارا لے کے اٹھن لگی اٹھ نہیں سکی تے جھڑ پئی جی قاری قرآن سے منہ رکھ دینا تعویذ قبر عالیہ سے منہ رکھ کے پیا دی زینب تھک پئی ملک الماؤ جی مالک جا شام دے بارو سیدہ دی کنی کھا گئی ادب نال عزت نال سختی نہ کریں، بطول دی نوکر
ملک الموت ابھی بھی سلام، میرا بھی سلام. کون ہے ملک الموت؟ کیوں آئے ہیں؟ جی روح لون. کھڈا صاحب ہر کیا دی توں تے آئے ویکھے ہی کوئی میرا ہاتھ پیر بناون والا کون ہی جنگل وچ میرے وال اے ہے شہیداں دی نوکرانی دی وفا دا معیار. ملک الموت جڑا نبی نو دھوپ تے بیٹھا ہے تے چھاں تے نہیں پہ جان دیندا، اس نو پئی دی ویکھے جنگل وچ میرا کوئی وارث کون ہی میرا ہاتھ پیر بناون والا. ادب دا سر چکا کے پیدا ہے. جے کوئی بلانا جے تے بلا لو، میں انتظار کرنا. مکی میری مجلس پردے چ بیٹھی کوئی میری ماں جملہ زیادہ سمجھے گی. جس طرح مستور نو پاکو گے میں بچتی نہیں. میری موت یقینی ہے، کوشش کرتی خطرن کول بلائے گی. دھیاں میری کول آ جان، بیٹے میرے کول ہو، میرے لگتے قریب ہو. شام دا جنگل ہے، ملک الموت پیدا ہے، کوئی ہے تا بلا لے. حق بنتا ہی نا حبش المو کرتی. شاید دی مالک یش کبوس دی دی داؤد یا پترن بلاندی. شیاں سنیا میں ممبر دی قسم پتر یاد نہیں آتا. شام دا جنگل ملک الموت پیادا ہے، کوئی لگتا ہے تا بلا لے. قبر دا سہارا لے کے اٹھیے مدینے المو کر کے مکھے سے ہاتھ رکھیا دیے. آہو میرا بالا رنگ سنتی سجا، آہو میرا دروار سنتی سجا. دادی مرنا لیا دن شہر مہینے 95 ہجری سجاد مظہر ملی ہوئی ہے. ان طرف دیں جی مچھلی پانی دے بہر طرف دیے تاکہ بکر دے موڑے تے ہاتھ رکھیا دن تاکہ میرا لال میں سہارا دے. میرا منہ شام والے پاس پھر تاکہ را دن میں منہ شام والے پاس کیتے. کم دے ہاتھ میرا سجاد بابا متھے تے ہاتھ رکھیا دن جی کرا میری موت دادی ہے بابا ہو کے دادی یاد آئی نے. پر میں وہ یاد آئیے جی حشر ہو کے پڑے نال ان رلیے جی سڑیاں رلی. میری نگوئی تھی پہلے فضا دفنا جب تک سے میں ملک الموت میں اجازت نہ دے سکتا. کتے امامت نال باکر مدینی و شام دے جنگل جتھے آئے جتھے موسم توحید دی قبر آئی جڑے مامن دیا جی ہولیاں تو دارو بھگا دیا لیا. باقرا دن میں آیا میں کل لائے جی سرگوشیاں کری دیا نے قبر سے مورا کے پیا دیے زینا حاضر کوئی نہیں آیا. سجے پاسموں نے نال والے دادی میں آ گیا. میرا سلام بسم اللہ پڑھ کے سر چاہ کے ابھی میرا بھی سلام باقی رہے. جی دادی میں باقیرہ پر میں الیا قریب ہو رو رو کے بنائی مک گئی ہے. ایک باری میرے ہو میں ویکھن داڑھی کیوں نہیں رکھی چون چون کے بھیا دیے وے دادی صدقے کسے بد نظر دی نظر نہ لگی. ہم اکبر نے رکھی گئی ہنگامی نصیب ہوئی. ایک باری سڑ گئی میرے والے کی عید دار باقی لوگ روایت کرتے ہیں میری دادی متھے سے ہاتھ رکھے این کر کے کبھی سجے وے دیے کدی شام دے جنگل کھبے ویچیے ڈاکیرا دینا دکھے پہ ویچے فرمائے کلے آئے ہو جی دادی بابا نہیں دادی میرے بابے کی کوئی مجبوری ہے. میں جو آ گیا کلو نہ محمد میں بھی اپنے دور کا محمد پیر ڈاکٹر دے لگیا دیے گلا کوئی نہیں. میری حسرت نہیں ہے ڈاکٹر کیڑا دلار ہے جتنے میں تھوڑے نال نہیں ہوئی کیڑا دربار ہے جتنے میں 9 گھنٹے گھروں کے نرواہ نہیں دیتے. کہ فرق ہوتا میرے پیر کا پتر ہی 2 منٹ میں جنگل جاتا نوکرانی دماغ والے ایک لمحہ آمدہ میرے ماں بعد میں باکر کی ڈھال نکل گئی ہے. پر میں نے دادی کسے نہ دے میرے بابے کو سہار مل گئی ہے. سہار کا نام ہے باکر نے پیر نہ کیا دیے 11 ہجری 28 سفر تیرے نام سے پیر نہ پیا. آج رسول محمد ایک دن زندگی کا ودا کہ کرنے پر میں میرا دل ہے میں شام جو مدینے بنا میں سجاد میت دیوال کھولا میں اپنا آسان کھول شام والی دادی مرحبا مرحبا بھائی میں صدقے ہوں نہیں دادی تھوڑا شکریہ دادی تھوڑے احسان میری جب راضی میری نسل راضی منا لے قیامت تک شیعہ راضی میری نسل تیری مقروض. دادی مہربانی کرو کی آل بابے دا ایک باری میں بابا بھی تھا میرے باقر امام انگلیاں بلند کیتیاں نے فضا دیے میں جتنے ان تڑپ دے جی مچھلی تڑپ دی. اج پہلی باری میں دیکھے منہ وچ میں گھومے اکھن جو گھومے کلائیاں جو گھومے پیروں جو گھومے تے رو رو کے پیادے نے دادی میں راضی ہاں جنت وچ میری زہرا دادی کو انتظار پہ کرتی.
باقر دے بابے نو تڑپ دیا میں کہ جی ٹھیک ہے باقر آپ ملک الموت نو میری روح لے جا جے ایڈا اوکھا میرا سجاد پہ دنیا دے تو میں زیادہ تکلیف نہ دے ہاتھ باقر بن کے آتے نہیں دادی یہ تہاڈا اعزاز جڑا نبیوں دے سامنے نہیں کھلوتا تہاڈے اعزاز کھلوتے دادی کوئی وصیت میرے نانے دی شریعت دا حکم مرن والا مرے کور والا وصیت پوچھ کوئی وصیت فرمایا کوئی نہیں کوئی حکم دادی فرمایا کوئی نہیں باقر جدن سونی زبان نال دادی صدقے میرے سارے مان مک جاتے ہیں فرمایا نہیں دادی میں منت پہ کرنا کوئی حکم ہوئے فرمایا پھر حکم نہیں ایک منت کرنی ہے کیڑی منت کرنی ہے اس جھوٹے وفا کے میں پڑھ سکتا کیڑی منت بھنگا لیا لیا باقر دے پیر نام کے پیا دیے پنجواں لال ولایہ اللہ جدا پیو کو سر دیوانے سنجیرا دے اٹھے ہولے پانی پانی جڑے ماں دی جھولیاں تمہاری جمے باقی دے پیر نہ پیا دی ہر شے بھول گئی اے نہ بھول بہو کانڈ زخمی ہے تیرے بابے بھی ہاتھ نال حرام دلاوے 14 سولی میں صدقے انا للہ و انا الیہ راجعون شام دے جنگل فضا تکلوف پرواز کر گیا حوران جنت آئیاں کوثر و سلسبیل دا پانی آیا سیدان دی اصلی جاگیر جو کفن آیا غسل ہویا کفن ہویا جنازہ تیار موقع میری مجلس شام دا جنگل کب تنہا قبر دی پلاندی ہی تو جنازہ سے باقر دیوال کھلے ہوئے ادو کسی تجارت کے قافلے جا کے حبش پتر دسیا تاری ماں شام دیا جنگل کی قبر دی مجاور ہے داؤد یا پتر نال فوجا لے کے ماں تلاش کرتے بڑا بڑا پتر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے این کر کے ویکھے ایکو جنازہ ایک جوان پتر بیدار بلا کے جاننا ماں دی وصیت ادھے ہاں جاننا اما ٹوٹیاں آ گئی ہے یہ بڑے امیروں جو غریباں دے جنازے میں چھڈیا تے بالکل یاد نے دور اشارہ کر کے دے ہوے عمر بندی ہاتھ ہوگی پئی ایکو غریب جنازہ کلا نہ نال جوانے نال نہ دفناوے نال چلو دی مدد کریے اما راضی ہوسی آگے سارے پتر کے سارے فوج نال سلام باقی دے میرا بھی سلام کون ہے سیدہ دے میری دادی تو کون ہے فرمائے دن میں غریب اگر تیرے جنازے تو پتہ لگتا ہے غریب کیوں انتظار کے فرمایا آ گئے اسے سپا بناؤ میں دادی کا جنازہ پڑا بڑھ گئی سپا سے موقع میری مجلس باقی امام کھلوتے نے سامنے میت نے فضا دا 5 منٹ گزرے نے پچھلی چھاپے کے سپاہی کون کہتا یار جنازہ پڑا جنگل کون ہی جنہیں انتظار کیا کر رہے امام کائنات کا مالک ہونا بھنگا لیا جائے اجازت کی ضرورت نہیں پتر کو سمجھان واسطے پیچھا منہ کر کے دیتا اگلی چھاپے جا میں تیری ماں کا جنازہ پڑا ہوا بھنگا لیا جائے ماں کا نام آیا پتر فضا دے بھاج پائے نے کفن کا کپڑا منہ کو ہٹا کے میرے اما پتر آ گئے ہل گئی ہے فضا دی میت رو کے دیے آ جاؤ ادھر آؤ آج ادھر زینب دا مرحبا آ جائے ادھر آؤ آج ادھر معصومہ دے دولت سے پڑھی گیا جنازہ چارے پتر فضا دے باقر دے قدمہ بیٹھ گئے بولا تسی آل اللہ تواڈے راز اپنے راز تواڈیاں تے قبراں نال قبراں نہ ملیاں دنیا دار اسی دنیا معاشرے زندہ رہنے بندے کی آکھن گے ماں نوں بے وارث کھدا ہے یا تے سیدھے دینا ویچنے مولا یہ اجازت جو حق تواڈا ہے لگدی تواڈی اسی تے پتر نوکر مولا دنیا تانا مارے گی جی آخو ایسی ماں دا میت وطن سے رہ جائیے میں نہیں من سکتا جو بچی دی راہ میں میری ہائے نہ نکلے آخو تے ماں دا میت وطن سے رہ جائیے بھنگا لیا لیا اللہ جانے باکر ہاں کر دے یا نہ نادا دی قبر حضر نہ پہیے ہو لیا لے آواز آیا بنجر دے شالا کسے دا کوئی ہوئے جنہ دے پتروں دے نو مرحبا بھائی پترانیاں ماں نے میت رتنا سے بلدے قسمت میری تے 11 محرم دی نسل مک گئی فرمایا چالو میت لے جاؤ چالیا چوں پترا ماں دا میت آلیا بھی قبر تو ٹر پہ حبش آلے رستہ حبش رو ہوئے جڑا دمشق کریے پاوے قبرستان کو گزردا ہے
ٹر جو گئی ہے پتر نال ٹر جاندی حبش دفنی نائی تے آلیا دی پابندی دفنی لیکن اج بھی جتنے گوار بیٹھے بنگالی والے فضا دی قبر غریباں دے قبرستان اتنے جب پتر ماں دا میت جا کے آئے منہ حبش جائی داؤد آدھے میں ویکھے میری ماں دا میت بغیر سہارے دے پرواز کرن لگے داؤد حقل مار کے مولا باقر جلدی آ سڑے تے اوکھی بن گئی ہے باقر آدھے کے بڑے ہنے آدھے این لگنے ساری اماں دا کوئی جلال قبرستان اسی کوشش کر رہے ہیں ساری اماں نہیں